اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ جو ہیں وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ جائیے اور جا کر ہمارے محبوب سے پوچھیے کہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، بچوں کا غم ہے، بیویوں کا غم ہے، کوئی امت کا غم ہے، کوئی معاش کی فکر ہے، کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی گھر کی پریشانی ہے، کوئی اور بات بتلائیے تو صحیح، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے، اللہ علام الغیوب ذات ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، لیکن پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، جا کر پوچھیے تو صحیح ہمارے محبوب کیوں رو رہے ہیں۔ آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آسمان سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میں تو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے رو رہا ہوں کہ ان کا کیا بنے گا، ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر واپس اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ آپ کے محبوب تو اپنی امت کے غم میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو فرمایا جا کر میرے محبوب سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جائیے، بے فکر ہو جائیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ تو اتنا پیارا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا نبی ہو تو کیا خیال ہے اس کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اس کے ساتھ محبت کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ کیا ہم پر لازم نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھ غیر مشروط محبت کریں، سب سے بڑھ کر محبت کریں؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتا۔ صاحب ایمان کہلوانے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں اس کو اس کی ذات سے زیادہ، اس کی اپنی جان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص بھی صاحب ایمان نہیں کہلوا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اللہ نے سارے رشتے گنوا دیے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے مال، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر، اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمہاری جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا انتظار کرو۔